السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن کی روٹین دیکھیں گے کہ وہ اپنا دن کیسے گزارا کرتے تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ایک جھلک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزانہ کے معمول کی، تو کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اپنے دن اور رات اسی طرح گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو نمازوں کے اوقات کی ترتیب سے پیش کیا ہے۔ کوشش کریں کہ ہمارا ٹائم ٹیبل بھی نمازوں کے لحاظ سے مرتب ہو۔ ہم دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں لیکن اپنی نمازوں کو ہم نے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اب تہجد اور فجر کا وقت دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں جلدی سو جاتے اور رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دن کا آغاز تہجد کی نماز سے فرماتے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی دعا پڑھتے اور تہجد کی تیاری میں لگ جاتے۔ نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرتے اور وضو میں مسواک بھی کرتے۔ بسا اوقات تہجد کی نماز میں اتنی زیادہ دیر اللہ کے سامنے ٹھہرتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا۔ کبھی جب تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر لیٹ جاتے، پھر جب فجر کی اذان سنتے تو فوراً نماز کے لیے اٹھتے اور گھر میں ہی 2 رکعت سنت ادا کر کے نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی چلے جاتے۔ نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے۔ اسی کے بعد کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینی اور دنیاوی امور پر بات چیت کرتے۔ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کرتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خواب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ذکر فرماتے۔ طلوع آفتاب کے بعد کچھ رکعات ادا کر کے ہر کوئی اپنے اپنے کام کے لیے نکل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 8 رکعات ادا کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں پر جاتے اور چاشت کے ابتدائی وقت پر مسجد لوٹ آتے۔ چاشت کی نماز کے بعد ظہر سے پہلے قیلولہ فرماتے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تاکہ رات میں تہجد اور عبادت میں سہولت رہے۔ ظہر کا وقت بات کر لیتے ہیں۔ قیلولہ سے بیدار ہونے کے بعد ظہر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ اگر صحابہ کو کچھ نصیحت کرنی ہوتی یا کوئی بات بتانا ہو تو صحابہ کو جمع کر لیا جاتا اور پھر فارغ ہو کر ظہر کے بعد سنتیں پڑھنے کے لیے گھر چلے جاتے۔ کبھی کبھی صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے واپس مسجد آتے یا پھر کسی کام کے لیے باہر جاتے، جیسے کسی کی مریض کی عیادت کرنا ہو، کسی نے بلایا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، بازار کے احوال معلوم کرنے ہو یا کسی سے ملاقات کرنی ہو۔ عصر کا وقت، عصر کی نماز وقت ہونے پر جلدی ادا کرنا پسند فرماتے۔ عصر بعد ازواج مطہرات کی خیریت معلوم کرنے جاتے۔ بسا اوقات سب امہات المومنین ایک جگہ جمع ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب تک ان کے ساتھ وقت گزارتے۔ اب مغرب کا وقت بات کر لیتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مختصر تلاوت کرتے، یعنی چھوٹی صورتیں یا مختصر آیات پڑھتے، البتہ کبھی کبھی طویل قرات بھی فرما لیتے۔ مغرب کے بعد سنت و نوافل، ذکر و اذکار اور دینی رہنمائی سے فارغ ہو کر جس زوجہ مطہرہ کے پاس قیام کی باری ہوتی اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ اگر کھانے کے لیے کچھ موجود ہو تو تناول فرماتے۔ عشاء کا وقت، عشاء کا وقت ہونے پر عشاء کی نماز پڑھاتے۔ اگر اہل ایمان کے تعلق سے کوئی اہم بات ہو تو نماز کے بعد مہاجرین و انصار کے ذمہ دار صحابہ کے ساتھ اس پر گفتگو اور مشورہ کرتے، ورنہ نماز کے بعد اپنے گھر لوٹ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد غیر ضروری گفتگو کو ناپسند کرتے تھے، البتہ کچھ ضروری بات ہوتی تو کر لیتے۔ بعض مرتبہ عشاء بعد تمام ازواج مطہرات اس گھر میں جمع ہو جاتی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات گزارتے۔ وہ سب دینی اور اخلاقی تعلیم حاصل کرتی، اہم معاملات میں دینی رہنمائی حاصل کرتی۔ اس دن کیا وحی نازل ہوئی وہ جان لیتی اور پھر ہر کوئی اپنے گھر لوٹ جاتا۔ رات میں سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، مسواک کرتے، سرما لگاتے، مشکیزہ پانی کے برتن کا منہ باندھ دیتے، کھانے کی کوئی چیز ہو تو ڈھانپ دیتے، چراغ بجھا دیتے اور دروازہ بند کر دیتے۔
बिस्तर पर आते तो दुआ पढ़ते और कुरान की चंद सूरतें जरूर तिलावत फरमाते। सोते वक्त कुर्ता उतार कर सोते और फिर रात के आखिरी तहाई हिस्सा में तहज्जुद के लिए दिल की मुकम्मल बशाशत के साथ बेदार हो जाते। इसकी मजीद तफसील सीरत की किताबों में आपको मिल जाएगी। पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अमल करना है। आप हर काम में अल्लाह का जिक्र करते। कोशिश करनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिस तरह दुआएं मांगा करते और मुख्तलिफ अस्कार पढ़ते, खास मौक़ों पर हमने भी उन कामों के लिए उन अस्कार को पढ़ना है, अल्लाह से मदद मांगनी है। मसलन नींद से बेदार होने पर बैतुल्लाह में दाखिल होते और निकलते वक्त, वजू करते वक्त, अजान के वक्त, मस्जिद दाखिल होते हुए, निकलते वक्त, नमाज से पहले, शुरू के और बाद में, सुबह और शाम के वक्त, खाने के वक्त, लिबास पहनते वक्त, घर से निकलने और दाखिल होने वक्त, बाजारों में दाखिल होते वक्त, खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त, सोते वक्त, तौबा और इस्तगफार वगैरह जारी रखनी है। और इन सब औकात में मसनून दुआएं जो हैं वो हमने जिक्र करते रहना है, अल्लाह को याद करते रहना है। बेशक जिस काम के शुरू में हमने अल्लाह का जिक्र किया होगा वो काम खुद ब खुद बायस बरकत होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें इस तरह की रूटीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपना कुर्ब हासिल करने की तौफीक दे और हम सबको राजी और बरजा बना ले, उन बंदों में शामिल फरमा ले जो अल्लाह के महबूब हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।